خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں آج ہمارا درس جو ہوگا وہ زراعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. زراعت، لوگوں کا کام کبھی کبھی زراعت ہوتا ہے. زراعت یعنی بیج بوتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے تو کٹائی کرتے ہیں، کٹائی نہ کریں تو پانی میں سے ندرو نکالتے ہیں اور پھر ان کو ملتا ہے سال بھر کا خرچہ. اسے زراعت کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اپنی زمین نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنی زمین نہیں ہوتی، کسی اور زمیندار سے زمین لیتے ہیں. کسی اور زمیندار سے جب زمین لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جناب میں بڑا عیال بار ہوں، غریب بھی ہوں اور میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ زمین ہے، کیا آپ مہربانی فرمائیں گے اپنی زمین مجھے دیں گے، میں اس میں زراعت کروں گا اور پھر زراعت کر کے آپ کو کچھ دوں گا کچھ لوں گا. تو وہ کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر آپس میں شرط طے ہو جاتی ہے نصف آپ کا نصف میرا. اور کبھی ہوتا ہے نہیں یہ تو ظلم ہے، تو پھر 1/3 آپ کا 2/3 زمیندار کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرائط ہے. لیکن اسی چیز کو احکام کی زبان میں زراعت سے لفظ نکلا ہے اور اسے مزارعہ کہتے ہیں. مزارعہ. آج ہمارا درس مزارعہ کے بارے میں ہوگا. تو لہذا مزارعہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ مزارعہ سے مراد یہ ہے کہ زمین کا مالک، یا زمین کا مالک نہیں لیکن اس کے اختیار میں ہے کسی کی زمین، نزول کی زمین ہے، کوئی شخص گیا ہے کہیں اپنی زمین آپ کے حوالے کی ہے تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وکالت حاصل ہے. تو اس لیے چاہے مالک زمین، چاہے وہ شخص جس کے اختیار میں زمین ہے، تو کسی کاشتکار سے، جو وہ کام کرنے والا ہے، جو اس پر کام کرتا ہے زراعت کا، اس کو کاشتکار کہیں. اسے زمیندار کہیں گے، جس کی زمین ہے اسے زمیندار کہیں گے. اپنی ہے یا کسی کی اس کے اختیار میں. اور دوسرا شخص اسے کاشتکار کہیں گے. کاشتکار یعنی زارع.
زراعت کرنے والا، عربی میں زارع، ٹھیک ہے، زارع. اور وہ زمیندار مالک زمین، مالک. تو معاملہ اس طرح کرے، یہ دو آپس میں معاملہ کرتے ہیں، اور معاملہ کرتے ہیں کہ زمیندار اپنی زمین زارع یا کاشتکار کے اختیار میں دے دے، اس کے حوالے کرے، تاکہ یہ کاشتکار یہ زارع زراعت کرے اور اس زراعت میں سے مخصوص حصہ زمیندار کو دے دیں زراعت ختم ہونے کے بعد. اسی کو مزارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مزارع کے کیا چیزیں ہیں؟ شرائط ہیں، احکام ہیں، اور جن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے مزارع، وہ چیز 3 چیزیں ہیں بس. پھر ہم شرائط پر آتے ہیں. شرائط مزارع. شرائط مزارع کے شرائط کیا ہیں جی؟ پہلی چیز ہوتی ہے ہمیشہ سیغہ پڑھنا ہوتی ہے نا. کوئی بھی کام ہی کریں سیغہ، نکاح کریں سیغہ، معاملہ کریں سیغہ. سیغہ یعنی بات کرنا، میں ایسا کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، یعنی ایجاب و قبول. ہمیشہ جتنے سارے عقود ہیں ان میں ایک شخص ہوتا ہے وہ ایجاب کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے. اور یہ 2 چیزیں جب پوری ہوتی ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک عقد بن جاتا ہے، گرہ. کسی چیز سے ان 2 کو آپس میں باندھ لیتے ہیں، ان 2 کو ایک کسی چیز میں باندھ لیتے ہیں اور اس کو عقد کہتے ہیں. عقد نکاح، عقد بائعہ، عقد اجارہ، عقد جعالہ میں عقد نہیں ہے، خالی جعالہ جس میں عقد نہیں، باقی سب چیزوں میں عقد ہے. اور لہذا اس میں بھی مزارع میں بھی عقد ہے. عقد کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی لفظ کہیں گے، کوئی جملہ کہیں گے، اور مقابل میں آپ کا زارع ہے تو زارع کہے گا مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ایجاب کرتا ہے اور دوسرا قبول کرتا ہے. ایجاب یعنی پرپوز، ایجاب کرتا ہے، ایک پرپوز کرتا ہے اور دوسرا ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. یہ قبول کرنے کو، پرپوز کرنے کو اور قبول کرنے کو، اس کو ہم اپنی زبان میں صیغہ کہتے ہیں. اجرائے صیغہ. اجرائے صیغہ یعنی صیغہ جاری کرنے. تو لہذا پہلی شرط یہی ہے. پہلی شرط لہذا ہے زمین کا مالک. پہلی شرط زمین کا مالک یا جس کے اختیار میں زمین ہے، کاشتکار سے یہ کہے، کاشتکار سے یہ کہے کہ میں نے اپنی زمین کھیتی کے لیے یعنی زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے دے دی. اور کاشتکار کیا کہے؟ اور کاشتکار جواباً کہے، جواباً یعنی جواب میں، جواباً کہے کہ میں نے قبول کیا، کہے کہ میں نے قبول کیا. آپ کی زمین لینا میں نے قبول کیا، مجھے قبول ہے. آپ سمجھ گئے؟ زمیندار کہتا ہے میں نے اپنی زمین آپ کو دے دی تاکہ آپ کھیتی کریں، اور اگر آپ زارع ہیں، اگر آپ کسان ہیں،
فلاح ہیں تو آپ کہیں گے میں نے قبول کیا، میں نے آپ کی زمین لے لی، اس پر میں کھیتی کروں گا. یہ پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے. آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ہمارے یہاں جو زمینیں ہوتی تھی تو عام طور پر زمینیں یعنی کھاتے پیتے گھرانوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اکثر لوگ بغیر زمین کے ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں ہر کوئی آتا تھا کہ آپ اس سال مجھے زمین دیجئے، یا کم سے کم ایک حصہ دے دیجئے، دوسرا حصہ کسی اور کو دے دیجئے، تو ایک حصہ ہمیں بھی دیجئے، زمین کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیجئے. تو اگر ہم نے دی ہوئی ہوتی کسی کو، ہم کہتے نہیں میں نے دے دی ہے، میں نہیں دے سکتا، میں دے چکا ہوں کسی کو، میں اپنی زبان پر قائم ہوں، میں زبان نہیں بدل سکتا. آپ کو عجیب لگے گا کہ اب چند ایک سالوں کے بعد، اب چند ایک سالوں سے، صرف چند ایک سال پہلے سے، زمینیں کاشت کرنے والا کاشتکار ملتا ہی نہیں. پہلے خالی اتنا کہ میں نے زمین دے دی، ہل بھی وہ خود چلاتا تھا، اور جب ہل وغیرہ اور بیل جوتنے والے نہ رہے، ٹریکٹر رہے، تو وہ خود ہی ٹریکٹر بھی چلاتا تھا، سب کام خود کرتا تھا، زمین تیار کرتا تھا، بیج بوتا تھا، سینچائی کرتا تھا، اور جو بیچ میں کچھ اور کام کرنے ہوتے تھے وہ بھی کرتا تھا. تو جو ہی خزانہ آتا تھا تو کٹائی کر کے پیداوار کا نصف بھی، اور گھاس وغیرہ ہوتی اس کا نصف بھی میرے گھر پہنچاتا. ٹھیک ہے. آپ کہتا ہے جناب اب اتنی سکت نہیں رہی، صحت نہیں رہی، پہلے محنت کرتے تھے، اب ہم محنت نہیں کرتے ہیں، مفت کی کھاتے ہیں، اس لیے آپ کی زمین نہیں لے پاؤں گا. مجھے تو زمین بیکار نہیں رکھنی ہے، مجھے تو کسی کو دینی ہے. تو وہ نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اچھا ایک چیز کرو، آپ صرف بیج وغیرہ بولو، تو جوت کے یعنی ہل چلا کے، ٹریکٹر چلا کے میں دوں گا. میں ٹریکٹر خود چلاؤں گا یعنی چلاؤں گا، کسی کو پیسہ دوں گا وہ چلائے گا، پیسہ میں دوں گا. آپ صرف بیج بوئیں اور بعد میں جو باقی کام کرنے وہ کریں. کہتے چلیے ٹھیک ہے. تو اس سال مجھے ٹریکٹر کے پیسے بھی دینے پڑے، ٹریکٹر بھی چلا کے بھی دینا پڑا. ٹریکٹر کے پیسے ہی نہیں دینے بلکہ خود ہی ٹریکٹر ڈھونڈ کے لانا ہے، ٹریکٹر والا، اور یہ کام کروانا. چلو جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کرتا ہوں. اگلے سال کا میں سوچ رہا ہوں کہیں وہ یہ تو نہیں کہے کہ بیج والے پیسے بھی آپ ہی دے دیجیے، بیج جو بونی ہے وہ بیج بھی آپ ہی دیجیے، میں کہاں سے لاؤں گا، میں کام کروں گا کوئی پرواہ نہیں، لیکن باقی کام تو آپ دیجیے. سینچائی کرنی ہے، کہیں ایک سائڈ سے پانی نکلنے کے لیے، نکاس کے لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے پیسے مزدور لگیں گے تو وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. پہلے تو خود کرتا تھا، آپ سمجھنا. تو یہ شرائط ہیں، زراعت کے شرائط. تو یہ شرائط دھیرے دھیرے مشکل ہو رہے ہیں زمیندار کے لیے. کاشتکار کے لیے بڑھ جاتا ہے مسئلہ، آرام سے سب کچھ کرتا ہے اور پھر بھی نصف لیتا ہے. کہیں ایسا ٹائم نہ ہو کہ وہ کہے 1/3 دوں گا، 2/3 تو میں لوں گا. ممکن ہے کہ ایسا بھی وقت آئے گا. بہرحال یہ شرائط بدلتے رہتے ہیں، بات میری یہی تھی، شرائط بدلتے رہے. اسی لیے زمیندار کیا کرتا ہے؟ ایجاب کرتا ہے، ایجاب زمیندار کرتا ہے. اور کاشتکار کے لیے ہے جواباً میں نے آپ کی زمین قبول کر لی. جیسے ایک شوہر ایک بیٹی کے باپ سے کہتا ہے میں نے آپ کی بیٹی اپنے نکاح کے لیے قبول کر لی. اس میں بھی ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والے کی طرف سے ہوتا ہے، اور قبول شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں ایجاب ہوتا ہے زمیندار کی طرف سے، اور کاشتکار کی طرف سے قبول ہوتا ہے. اگر وہ قبول کرے گا مزارع ہوگا، آپ کی زمین کام میں رہے گی، آپ کو اپنی زمین سے پیداوار ملے گا، جتنا بھی ملے تو ملے. اور اگر کوئی کام کرنے والا ہی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے کبھی کبھی بڑے بڑے زمیندار، ہمارے یہاں کے بہت بڑے جاگیردار اور زمیندار،
ان کی زمینیں پڑی ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے کاشتکاروں لینڈ ٹو ٹلر کا قانون بھر گیا، ان کی زمینیں کاشتکاروں نے لے لی بغیر کسی معاوضے کے، بغیر قیمت کی. سمجھے نا؟ تو یہ شرط نمبر 1. پھر شرط نمبر 2. شرط نمبر 2 یہ ہے، ایک شرط نمبر 2، شرط نمبر 2 کے کم سے کم 3-4 ہے. 1 2 3 اور 4. شرط نمبر 2 کی 4 مدات ہیں، 4 مدات. اور ان 4 مدات میں ان کو ہم اب کہیں گے متعاقدین، یعنی زمیندار اور کاشتکار کو متعاقدین کہتے ہیں. ہر کہیں آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لہذا یہاں بھی ہم وہی لفظ استعمال کریں گے متعاقدین. اب ہم کہاں لکھیں کہ زمیندار اور کاشتکار؟ ہم کہیں گے متعاقدین. متعاقدین عقد کرنے والے، متعاقدین یعنی کاشتکار بھی اور زمین کا مالک بھی. متعاقدین کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 کی بالغ ہوں، نمبر 1 بالغ ہوں، متعاقدین بالغ ہوں. اور اس کے بعد متعاقدین عاقل ہوں. اور اس کے بعد ممنوع الصرف نہ ہوں، ممنوع التصرف نہ ہوں. یہ پچھلے عقود میں ہم نے پڑھ لیا ہے ممنوع تصرف کیا ہوتا ہے. کبھی حاکم شرع کہتا ہے آپ اپنے مال میں ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ ابھی بالغ نہیں ہیں، کیونکہ آپ ابھی عاقل نہیں ہیں، کیونکہ آپ ابھی فضول خرچ زیادہ ہے، اس لیے آپ کے مال میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نانگار بن جائیں، آپ کی زمینیں، آپ کا مال سب ختم ہو جائے، آپ ختم خود کریں گے اپنے ہاتھوں سے. اس لیے ممنوع تصرف ہے، تو یہاں ممنوع تصرف نہیں ہونے چاہیے. اور پھر وہ اپنے مال میں تصرف کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ متعاقدین یہ کام ارادہ و اختیار سے کریں گے، ارادہ و اختیار سے مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں. یہ ممنوع تصرف میں ایک تھوڑا سا نوٹ، اور وہ یہ ہے ممنوع تصرف نہیں ہے، ممنوع تصرف نہ ہو، مگر صفی ہوں. صفی کہتے ہیں کہ جو فضول کام کرتا رہے، فضول خرچی کرے، یا یہ نہ سمجھیں کہ کس میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے، یعنی فائدہ اور نقصان کی تمیز نہ ہو، اس کو صفی کہتے ہیں. مگر صفی ہوں تب بھی ان کا مظاہرہ درست نہیں یعنی باطل ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 1 اور نمبر 2. پھر نمبر 3 ساری پیداوار، ساری پیداوار
किसी एक से मखसूस न की जाए। सारी की सारी पैदावार जितना भी पैदा हो जाएगा वो सब की सब, मिसाल के तौर पर काश्तकार कहेगा वो सब की सब मेरी, आपको कुछ नहीं दूंगा। या ज़मींदार कहेगा वो सब की सब मुझे दे दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा मुजाहरा सही नहीं है, बातिल है। लिहाजा सारी की सारी पैदावार किसी एक से मखसूस नहीं हो सकती। समझ गए या नहीं? बात किया करें, अगर ना समझे तो मैं समझाऊंगा। अगर आपने बस दिमाग ही रखा तो कि फिर क्या काम बनेगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। 3, फिर नंबर 4, शर्त नंबर 4, दोनों का हिस्सा बतौर मशा हो। बतौर मशा हो। बतौर मशा किसे कहते हैं? मशा, ये लफ्ज़ बहुत अहम है। फ़िक़्ह में मशा का लफ्ज़ बहुत अहम है। बहुत अहम है क्या मतलब? इसी क्या मुराद है? मशा। मशा का मतलब होता है जुज़आन। मशा के मायने कहाँ लिखूं? नहीं, यहाँ लिखते हैं मशा के मायने होते हैं जुज़आन। जुज़ान क्या होता है? इसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। जुज़ान ये होता है कि मेरे 2 बेटे, एक का नाम है सज्जाद, एक का नाम है रूहुल्लाह, फ़र्ज़ कर लें। तो मेरा मकान है। मेरा मकान जब है तो ठीक है, हर किसी कमरे में आप भी जाते हैं, रूहुल्लाह भी जाता है, सज्जाद भी जाता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा मकान किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। अब दोनों को जब मिलेगा तो क्या वो शराकतदार हैं, शरीक हैं, छत में भी, सीढ़ी में भी, सहन में भी, हर कमरे में भी? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। ये बैठक है और एक जगह किचन है। कोई एक कहता है किचन मैं लूँगा, वो दूसरा कहेगा मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पकाऊँगा। एक कहेगा चलो ठीक है ये ड्राइंग रूम मैं लूँगा, दूसरा कहेगा मेरा जब मेहमान आएगा तो उसे क्या मैं किचन में बिठाऊँगा। तो फिर भाई किचन आपका भी मेरा भी, आप भी पकाओ मैं भी पकाऊँगा, भाई लड़ाई हो जाएगी। नहीं कुछ नहीं हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बैठक, आपका मेहमान आएगा बिठाओ, मेरा मेहमान आएगा बिठाओ। तो एक कहता है अच्छा अगर कहीं इत्तेफाकन उसी वक्त मेरे भी मेहमान 10 आ गए और आपके भी मेहमान 10 आ गए, फिर क्या बनेगा? आप परेशानी हो गई कि नहीं हो गई? और आप कहते हैं सुबह मैं पकाऊंगा, शाम को आप पकाओ। वो कहते हैं क्यों? हाँ सुबह भी पकाते हैं शाम को भी, आप भी सुबह भी पकाओ शाम को भी पकाओ, मैं भी सुबह को कहते हैं चूल्हा तो एक ही है ना, क्या हो गया तुझे, क्या तो तेरा दिमाग नहीं है? ठीक है ना। जब तक ये हिस्सा मशा के तौर पर है, जुज़ान यानी हर जुज़ में हर कोई शरीक, हर कोई वारिस शराकतदार है, हर चीज़ में शरीक है। वरना सीढ़ी है तो एक कहेगा मैं लूँगा, दूसरे को कहेगा आप कूद के जाओ, छलांग मार के ऊपर जाओ, ठीक है ना। इस चीज़ को कहते हैं जुज़ान। फिर क्या करना पड़ता है? फिर करना पड़ता है अच्छा जिस हिस्से में सीढ़ी है वो आप ले लो, लेकिन उसका निस्फ खर्चा मुझे दे दो ताकि मैं बाहर से सीढ़ी चढ़ाऊँ ऊपर, और ऊपर मैं जाऊँगा। फिर आपका किचन आपका, कोई बात नहीं, एक कमरा मुझे दे दो, उसके बदले में उसका मैं किचन बनाऊँगा, ठीक है, लड़ाई ख़त्म। तो ये बड़ी बैठक है, ठीक है, आपको, आप बड़े भाई हैं, कोई परवाह नहीं, सज्जाद है,
تو روح اللہ کو 2 چھوٹے کمرے دے دو، وہ بیچ میں ہٹا کے اس کی بھی بیچ والی دیوار وہ بھی اتنی بڑی بیٹھک بنائے گا، ہاں ٹھیک ہے. یعنی حل کرنے کے راستے نکل آتے ہیں، لیکن کب نکل آتے ہیں؟ جب آپس میں سوجھ بوجھ ہو. اور یہ سوجھ بوجھ میں کیا ہونا چاہیے؟ کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے. یعنی کسی کو زیادہ قیمت والی چیز ملی، کسی کو کم قیمت والی چیز ملی، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک سائڈ آپ لے لو، کوئی بات نہیں، تاکہ اس طرف کی چھت خراب ہو جائے تو تم ہی ٹھیک کرو، اور دوسرا سائڈ پورے کا پورا مجھے دے دو تاکہ اس طرف کا چھت خراب ہو جائے تو میں ہی ٹھیک کر لوں. یہ سوجھ بوجھ جب ہوتی ہے تب قضیے اور تنازع پیدا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ مشا بطور مشا ہوتا ہے، اس میں چارہ نہیں، لیکن اس کو حل کیا جا سکتا ہے. مشا کو ختم کر کے یہ جزن کو بانٹ دینا پڑتا ہے آپسی صلاح مشورے سے. تو اس لیے جب کاشتکار نے آپ کی زمین لے لی تو آپ کی زمین کے ایک حصے میں اچھی پیداوار بنی، دوسرے حصے میں خراب پیداوار بنی، ایک طرف کم ندرو بنے، دوسری طرف زیادہ ندرو بنے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ جس طرف زیادہ بنے وہ مجھے دے دو اور جس طرف کم بنے وہ آپ کو دے دوں گا؟ نہیں، کیونکہ وہ اس میں بھی شریک ہے اور اس میں بھی شریک ہے. لہذا دونوں کا حصہ بطور مشا ہو. انصاف کا تقاضا یہی ہے، بطور مشا ہو، لیکن نسبت جو ہے تاکہ جھگڑا پیدا ہو نہ جائے، نسبت معین ہو، نسبت معین ہونی چاہیے. نسبت معین ہونے کی مطلب کیا ہے؟ نسبت معین ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پیداوار جب جمع ہوگی 1/3 یا نصف، 1/3 2/3 یا نصف، یہ نسبت طے ہو. لیکن مشا ہو سکتا ہے، مشا میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن نسبت معین ہونی چاہیے. نسبت یعنی مثال کے طور پر آدھا بٹا تہائی بٹا چوتھائی، جب آپ ایسے کرتے ہیں تو معین ہو جاتی ہے. چوتھائی آپ کا، 3/4 میرا، 1/3 آپ کا، 2/3 میرا، 1 نصف آپ کا، دوسرا نصف میرا. یہ چیز اسی نسبت کہیں گے. یہ نسبت جو ہے یہ معین ہونی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.